جیپ کچے پکے راستوں سے گزر رہی تھی۔ وجاہت ملک کی نظریں راستے پر جمی ہوئی تھیں، مگر دھیان کسی اور طرف تھا۔ ان کے چہرے پر کرختگی پھیلی ہوئی تھی اور آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ چند کوس کے فاصلے پر ان کا گاؤں تھا، جس سے انہوں نے ہمیشہ رابطہ قائم رکھا تھا۔ کراچی منتقل ہونے کے باوجود انہیں ہمیشہ گاؤں میں اپنی زمینوں کی بڑی فکر رہتی تھی، جس کے باعث ان کی آمدنی مستقل بڑھ رہی تھی۔ وجاہت ملک کی نظروں کے سامنے بار بار کئی دن پہلے کے مناظر گھوم رہے تھے، جب انہوں نے میرین کو ایک لڑکے کے ساتھ گھومتے دیکھا تھا۔ پہلی بات انہوں نے اس بات کو قیمت نہیں دی تھی، مگر اس کے 2 دن بعد جب وہ انہیں ایک ریسٹورنٹ میں لڑکے کے ساتھ دکھائی دی تو ان کی چھٹی حس نے خبردار کیا کہ میرین اور لڑکے کے بیچ کوئی کہانی جنم لے رہی ہے۔ میرین پر تو انہیں ویسے بھی بھروسہ نہیں تھا، حالانکہ ثنا خانم نے انہیں یقین دلایا تھا کہ میرین کی شادی سکندر سے ہوگی۔ مگر وہ کوئی سیدھی سادی لڑکی نہیں تھی۔ اس کی سیمابی فطرت کو دیکھتے ہوئے وجاہت ملک نے اپنے خاص آدمی کو اس کی نگرانی اور اس کے ساتھ ہی لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے پر لگا دیا تھا، اور اب وہ لڑکا ان کے دفتر میں موجود تھا۔ حیران پریشان سا وجاہت ملک کے آفس میں وحاج بیٹھا ہوا تھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز اور پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی۔ میں نے تمہیں یہاں بلایا تو تم پریشان ہو گئے، ڈر رہے ہو مجھ سے؟ وجاہت ملک نے طنزی انداز میں کہا تو وحاج گویا ہوا۔ سر، آپ کے یہاں بلوانے کا انداز بہت نامناسب تھا۔ پلیز آپ کو جو کچھ کہنا ہے جلدی کہیں، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ تمہارا ضروری کام مجھے معلوم ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم جو کھیل کھیل رہے ہو مجھے اس کا علم نہیں ہوگا؟ میرین سے تمہاری شادی تو میں کراؤں گا، کرمداد تمہیں ایک بار پھر اپنی وفاداری کا ثبوت دینا ہے۔ انہوں نے پاس کھڑے ملازم سے مخاطب ہو کر کہا، جی صاحب، حکم کریں۔ اس لڑکے کو لے جاؤ اور اس کا وہ حشر کرو کہ آج کے بعد یہ کہیں دکھائی نہ دے۔ سر، آپ یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، میرین سے پوچھ لیں وہ خود۔ وحاج تیز آواز میں بولا تو وجاہت ملک نے اس کی بات کاٹ دی۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے میری بھتیجے کا نام لیا۔ تم جیسے لڑکوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو محبت کے جھوٹے وعدے کر کے لڑکیوں کو پھانس لیتے ہیں۔ قبل اس کے کہ وحاج اپنی صفائی میں کچھ کہتا، کرمداد اور اس کے ساتھی گھسیٹتے ہوئے اسے کمرے سے باہر لے گئے۔ ہاشم سڑک پر بے مقصد گھوم رہا تھا، وہ شدید ٹینشن کے عالم میں تھا۔ اس کا دماغ کسی طور یہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اس کی سمرین سے منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ بقول اس کی امی کے، اسے سمرین کو بھول جانا چاہیے تھا، مگر اس کا دل اس کو بلانے پر آمادہ نہ تھا۔ اسی لمحے ایک بائک اس کے نزدیک آ کر رکی تو وہ ایک طرف ہو گیا۔ کیا خودکشی کا ارادہ ہے جو بیچ روڈ پر واک کر رہے ہو؟ اسے سلطان کی آواز سنائی دی تو وہ ہونکوں کی طرح اس کو دیکھنے لگا۔ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ ہاشم نے پوچھا۔ میں یہاں کام سے آیا تھا، اب چائے پینے کا موڈ ہو رہا تھا، چلو نزدیکی ہوٹل چل کر چائے پیتے ہیں، سلطان نے آفر کی۔ جس وقت ہاشم چاچا امیر الدین کے گھر سے نکلا تھا اس وقت اس کا کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں تھا، مگر اب وہ کسی کو ہمراز بنانا چاہتا تھا۔ سلطان کو دیکھ کر اسے یہ تسکین ملی تھی کہ یہاں کوئی تو ہے جس کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، لہذا اس نے سلطان سے حال دل کہہ دیا۔ جو کچھ ہوا اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ تم نے آنٹی کی جذباتی بلیک میلنگ میں آ کر اچھا نہیں کیا، تمہیں اپنے فیصلے پر افسوس ہے۔ ہاں ہے تو، مگر میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتا کہ امی کے فیصلے پر احتجاج کر سکوں۔ مجھے پتہ ہے وہ سمرین کو قبول نہیں کریں گی، اور میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ اسے علیحدہ گھر میں رکھ سکوں۔ میں بہت ڈپریسڈ ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم دونوں کی شادی ہو جاتی۔ سلطان کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، جو رشتہ ختم ہو گیا اسے بھول جانا ہی بہتر ہے، وقت کا مرہم تمہارے زخموں کو منمل کر دے گا۔ پھر وہ ہاشم سے اس کی جاب کے حوالے سے گفتگو کرنے لگا تاکہ اس کی توجہ دوسری طرف ہو جائے۔ کچھ دیر بعد وہ ہوٹل سے نکلے تو سلطان نے اسے گھر ڈراپ کیا۔ گھر میں داخل ہو کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے چھت پر پہنچا تو وہاں شرمین کو موجود پایا۔ شرمین سے مسکراتے ہوئے آہستگی سے سلام کیا۔ ہاشم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وقت گزاری کے لیے اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ ان کے درمیان دن بدن بے تکلفی بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جب شرمین کسی بہانے اس کے کمرے میں نہ آتی ہو۔ وہ اب اس کے کاموں کو دل سے کرنے لگی تھی۔ اس کے کپڑے دھوبی کے پاس سے دھل کر آتے تو فوراً ہی انہیں ہینگر میں لٹکا دیا جاتا۔ دن آفس میں گزار کر شام ڈھلے وہ لوٹتا تو اس کا بستر سلیقے سے بچھا ہوتا، چادر اور تکیے کو غلاف دونوں اجلے ہوتے، رات کو پہننے والا لباس کلینے سے رکھا ہوتا۔
ہر چند شرمین اس سے ضروری بات چیت ہی کرتی تھی، مگر ہاشم اپنے شب و روز کو اس کے بغیر ادھورا سمجھنے لگا تھا۔ اتوار کی صبح وہ سلطان کی طرف جانے کے ارادے سے تیار ہو کر جانے لگا تو شرمین نے شیریں لہجے میں پوچھا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اپنے دوست کے گھر۔ ہاشم نے خوشگوار لہجے میں جواب دیا، کیوں، آپ کا دل یہاں نہیں لگتا؟ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ لگتا تو ہے، مگر چھٹی کے دن آؤٹنگ ضروری ہوتی ہے، طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ اسی وقت عفان وہاں آن پہنچا۔ ہاشم بھائی، کل جو شرط آپ نے ہاری تھی اس کے پیسے تو دیتے جائیں۔ ہاشم نے فوراً 100 کا نوٹ اس کو تھمایا اور باہر نکل گیا۔ پورا دن سلطان کے ساتھ گزارا۔ رات میں واپسی سے قبل جب اس کے ساتھ ٹہل رہا تھا تو باتوں کے دوران سلطان بولا، میں تو اس فلسفے کا قائل ہوں کہ شادی اس لڑکی سے کرو جو تم سے محبت کرتی ہو، مگر میں اس سے متفق نہیں۔ ہاشم نے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے نظریں چاند پر جما دیں جو ستاروں کی جھرمٹ میں تنہا تھا۔ سمرین ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ بابا کو بستر پر لیٹا دیکھ کر ان کے نزدیک چلی آئی۔ ضیاء فاروقی کی آنکھوں میں آنسو جلملا رہے تھے۔ انہوں نے سمرین کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مت رو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے وہی تسلی دی جو سب دے رہے تھے، غازی بچے گا نہیں، اور اگر وہ رہا ہو گیا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے عرفان بڑبڑایا تو فخر النساء اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے گویا ہوئیں، بے شک غازی کا گناہ ناقابل معافی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسے قتل کر بیٹھو۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، وہ وقت دور نہیں جب تم باپ بن جاؤ گے۔ تم کیا سمجھتے ہو غازی کو قتل کر کے تم بچ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ میں نہیں چاہتی تمہاری ہونے والی اولاد باپ کی شفقت سے محروم ہو۔ بے شک تم نے غازی کو گرفتار کروا دیا ہے، مگر کیا اس سے سمرین کی کھوئی ہوئی عزت واپس مل سکتی ہے؟ فخر النساء کہے جا رہی تھی اور سمرین کی آنکھیں زمین میں گڑ کر رہ گئی تھیں۔ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی روح پر جو داغ لگا تھا، اس کے بعد وہ کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ آپ ہی ہاشم بھائی کی کال ہے، اینا نے آ کر بتایا۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، وہ غصے میں چلائی۔ پھر اینا کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے ہذیانے انداز میں گویا ہوئی، بولو کیا بات ہے؟ سمرین پلیز میری بات سنو، میں امی کی وجہ سے شرمندہ ہوں۔ دوسری طرف سے ہاشم کی آواز ابھری، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری امی نے جو کیا درست کیا، میں اسی قابل تھی۔ تم میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور موبائل اینا کو تھما دیا۔ اینا نے اسے ہمدردی بھری نگاہوں سے دیکھا، اب کھڑی کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ چلائی تو اینا تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کب سے میں وحاج کا نمبر ملا رہا ہوں، اس کا موبائل آف ہے۔ کم از کم اس وقت اس کا موبائل آف نہیں ہونا چاہیے تھا، کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ فرزان بڑبڑایا تو مہرین کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر اس کو آنا نہیں تھا تو یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ مہرین بولی، تب مولوی صاحب جو پچھلے آدھے گھنٹے سے دلہا کے منتظر تھے گویا ہوئے، میرا وقت بہت قیمتی ہے، آپ کے کہنے پر میں یہاں تو آ گیا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر وقت ضائع کرتا رہوں۔ جس لڑکے کو نکاح کرنا ہے اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر وہ نہایت دھیمے لہجے میں مہرین سے مخاطب ہوئے، میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں، جس لڑکے نے آپ سے نکاح کی خواہش کی ہے وہ یقیناً دھوکے باز ہے، تبھی عین وقت پر غائب ہے۔ مولانا صاحب، میں اپنے دوست کی فطرت سے بخوبی واقف ہوں، وہ دھوکے باز نہیں ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ نہ ہو گیا ہو۔ میں اس کے ابا کو فون کرتا ہوں۔ فرزان موبائل ہاتھ میں لیے کمرے سے نکلا تو اس کے دوست بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ 5 منٹ بعد وہ لوٹا تو مولوی صاحب جانے کے لیے تیار تھے۔ مجھے کہیں اور بھی جانا ہے، جب آپ کے دوست آ جائیں تو مجھے بلا لیجیے گا۔ مولانا صاحب آپ رکیے، میرا دوست آ رہا ہے، فرزان نے جواباً کہا، لیکن اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جیسے ہی کمرے سے نکلے مہرین بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے بھی اب جانا چاہیے، وہ آج مجھے یوں دھوکہ دے گا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی، آنکھوں میں روکھا پن سمٹ آیا تھا۔ آپ میری بات تو سنیں، میں نے انکل کو فون کیا تھا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آج آفس میں ہے، یقیناً کوئی گڑبڑ ہے۔ فرزان بولا تو وہ بھڑک اٹھی، بہت بڑی غلطی کی جو میں یہاں چلی آئی، زیادہ اپنے دوست کی سائڈ لینے کی ضرورت نہیں۔ مہرین، آپ جذباتی ہو رہی ہیں، مجھ سے زیادہ آپ فہد کو جانتی ہیں، وہ دھوکے باز نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر میں وہ آ جائے گا، آپ بیٹھیے تو صحیح۔ فرزان کی بیوی ردا جو خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی مہرین کو سمجھانے لگی۔ مہرین نے اس کا ہاتھ جھٹکا، غصے سے تمتماتی ہوئی فرزان کے گھر سے نکلی اور اپنی کار میں جا بیٹھی۔
ڈرائیور گھر چلو۔ جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو حکم دیا اور آنکھوں میں آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ آنسو غازی کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں نادیہ کا خط تھا جو اس نے موت سے قبل تحریر کیا تھا۔ خط میں اس نے اعتراف کیا تھا کہ عرفان کی محبت میں وہ اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے عرفان پر جو الزام لگایا وہ جھوٹ پر مبنی تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو کھیل کھیل رہی ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ بہت محبت کرتے تھے تم اپنی بہن سے۔ وہ بہت خود غرض تھی۔ اسے صرف اپنی خواہشات سے غرض تھی۔ آج جو تم یہاں بند ہو اس کی وجہ نادیہ ہے۔ اس نے جو جال بچھایا تھا اس کے نتیجے میں حرام موت اس کا مقدر بنی ہے۔ غازی کی خالہ ناز بولی جو اس سے ملاقات کے لیے آئی تھیں۔ غازی بے تاثر چہرہ لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ گویا ہوئیں، اب میں آ گئی ہوں تو کچھ نہ کچھ تمہارے لیے ضرور کروں گی۔ جو کچھ تم نے کیا دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں یہیں چھوڑ دوں، مگر مرحومہ بہن کا خیال ہے میں نے تمہارے لیے ایک اچھے وکیل کا بندوبست کیا ہے۔ تم رہا ہو جاؤ تو بیرون ملک چلے جانا۔ اتنی بدنامی کے بعد یہاں رہنے کا جواز نہیں بنتا۔ میں تو رشتہ داروں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ لوگ میری تربیت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ میں نے نادیہ اور تمہیں خوب آزادی دی۔ یہ سب اسی آزاد خیالی کا نتیجہ ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں مگر مجھے افسوس ہے تو اس بات کا کہ میں نے اپنی بہن پر بھروسہ کیا۔ نادیہ اس حد تک جا سکتی ہے مجھے اندازہ نہ تھا۔ غازی کے لب کھلے۔ اس لڑکی کے ساتھ بہت برا ہوا، خیر اب کیا ہو سکتا ہے۔ اس کی عزت تو واپس نہیں مل سکتی۔ وہ تعصب بھرے لہجے میں بولیں تو غازی کو ندامت کے احساس نے آ گھیرا۔ بہرحال وہ کوئی بدقماش لڑکا نہیں تھا۔ اس نادم دیکھ کر نازیہ نے ایک فیصلہ کیا اور اگلے دن ہی سمرین کے گھر پہنچ گئی۔ فخر النساء کا بس چلتا تو انہیں گیٹ سے رخصت کر دیتی مگر ضیاء فاروقی نے مہمان ہونے کے ناطے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ ناز نے غازی اور نادیہ کی پرورش کی تھی۔ اس کے والدین انتقال کر چکے تھے۔ جو وکیل غازی کا کیس لڑ رہا ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ غازی صرف اس صورت میں رہا ہو سکتا ہے جب سمرین اسے معاف کر دے۔ میں چاہتی ہوں کہ غازی کا نکاح سمرین سے ہو جائے۔ آپ لوگ کیس واپس لے لیں، اس طرح تو آپ کی بیٹی کی بدنامی ہو رہی ہے۔ بدنام تو میری بیٹی ہو چکی ہے اور اس کا ذمہ دار آپ کا بھانجا ہے۔ کیسی تربیت کی ہے آپ نے؟ آپ کے بھانجے نے جو تکلیف دہ حرکت کی ہے اس کے بعد آپ کی ہمت کو داد دیتا ہوں جو آپ منہ اٹھائے یہاں چلی آئیں اور اس درندے کو رہا کروانے کے لیے میری بیٹی کی شادی اس سے کروانے کی بات کر رہی ہیں۔ میری بیٹی مجھ پر بھاری نہیں جو میں اس کے پلے باندھ دوں۔ ضیاء فاروقی سخت لہجے میں بولے تو وہ فوراً صفائی دینے لگیں۔ آپ کا حق بنتا ہے، آپ جو چاہیں کہیں، مگر غازی کوئی آوارہ اور بدمعاش نہیں ہے۔ جذبات میں آ کر اس نے یہ قدم اٹھایا۔ اس نے جو کچھ کیا نادیہ کی محبت میں کیا۔ نادیہ کے جھوٹ کو وہ سچ سمجھ بیٹھا تھا۔ خاتون میں کچھ نہیں سنانا چاہتا۔ آپ کے بھانجے بھانجی نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد آپ کے یہاں آنے اور بیٹھنے کا جواز نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے آپ مقدمہ واپس نہ لیں مگر یہ بات اچھی طرح سے سوچ لیں۔ بھری عدالت میں آپ کی بیٹی سے کرید کر باتیں پوچھی جائیں گی۔ لوگ اس پر بھی انگلیاں اٹھائیں گے۔ آپ کی بیٹی کی شادی ہونا ناممکن ہے۔ آپ میری بات ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ میں نادیہ اور غازی کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میں اپنے بیٹے کے پاس آسٹریلیا گئی ہوئی تھی اس لیے مجھے یہاں کے معاملات کا علم نہ ہو سکا۔ اگر میں یہاں ہوتی تو حالات اس حد تک نہیں جاتے۔ آپ لوگ غازی کو سزا سے بچا لیں، یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ فی الحال تو آپ جائیں، میرا بیٹا آنے والا ہوگا، وہ ناراض ہوگا کہ ہم نے آپ کو یہاں کیوں بٹھایا ہوا ہے۔ فخر النساء جو کافی دیر سے چپ بیٹھی تھیں بولیں، میں نے جو درخواست آپ سے کرنی تھی کر لی، آپ ٹھنڈے دل سے میری بات پر غور کیجیے گا۔ وہ پرس اٹھاتے ہوئے بولیں تو فخر النساء بڑبڑائیں، اس کی ہمت دیکھیں کہ یہ یہاں چلی آئی۔ ضیاء فاروقی نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کا ذہن ناز کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اسکندر کے آنے کے بعد شاہد ولا کی رونقوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ صنم خانم اور مہرین کی رضامندی کی وجاہت ملک نے شادی کی تاریخ رکھ دی تھی۔ مہرین تم شام میں اسکندر کے ساتھ جا کر اپنا ویڈنگ ڈریس لے لینا، تمہارے انکل چاہتے ہیں کہ ڈریس تمہاری پسند کا ہو۔ اریبہ نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤں گی۔ آپ نے جوڑی دیکھی؟ اسکندر نے اپنی پسند سے دلائی ہے۔ مہرین نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے باکس اٹھا کر کھولے، اریبہ کو دکھانے لگی۔ بہت خوبصورت ہے، اللہ پہننا نصیب کرے، میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولیں، مہرین عقل سے کام لیا کرو، اپنی سچیلی سانس کو یہ قیمتی زیورات دکھا کر تم سمجھ رہی ہو کہ وہ خوش ہوگی؟ جل گئی ہے وہ، اس کی صورت سے صاف لگ رہا تھا اس کی نظر لگ جائے گی تمہیں۔ اریبہ کے جاتے ہی ثنا خانم اس کو کھرکتے ہوئے بولیں، لگتی ہے تو لگے، میں انہیں جلانا ہی چاہتی تھی،
مرین نے مسکراتے ہوئے کہا، سکندر سے تمہاری شادی ہو جائے تو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ تمہارے تایا اتنے بڑے بلڈر تھے، فیکٹری کا الگ مالک تھے، ویسے بھی بوڑھے کا کیا بھروسہ، آج ہے کل نہیں۔ ثنا خانم نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میرین نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ اسے اپنی ماں کا یوں کسی کی موت کے بارے میں سوچنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاشم کی زندگی میں شرمین کے آ جانے سے سمرین کی جدائی کا غم کافی حد تک دور ہو گیا تھا۔ اس کی صورت میں اسے بہترین دوست مل گئی تھی، وہ بھی ہاشم کی دلچسپی دیکھتے ہوئے خود پر خاص توجہ دینے لگی تھی۔ اب بھی 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے، تم آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے، تم ایسے اپنی نوک پلک سنوارنے میں مصروف ہو جیسے تمہاری اپنی شادی ہو۔ امی کب سے بیٹھی تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں۔ ماہرہ جھلاتے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب ہوئی۔ بس 2 منٹ صبر کرو۔ وہ آنکھوں میں آنکھ پھیلے کاجل کو ٹیشو سے صاف کرنے لگی۔ آپی میں کچھ دنوں سے نوٹ کرنے لگی ہوں کہ تم خود پر کچھ زیادہ توجہ دینے لگی ہو، دن میں 2 بار کپڑے تبدیل کرتی ہو، پہلے تو تمہیں اپنے حلیے کا ذرا بھی خیال نہیں ہوتا تھا۔ ماہرہ کے سوال پر وہ سٹپٹا گئی۔ امی کے کہنے پر میں خود پر دھیان دینے لگی ہوں۔ اس نے فوراً جواز کھڑا۔ ویسے میرا خود بھی اب دل چاہنے لگا کہ میں اچھے اچھے کپڑے پہنوں، مگر مجھ بیچاری کے پاس اچھے سوٹ ہیں ہی کتنے۔ تم دونوں اور کتنی دیر لگاؤ گے؟ برابر والے کمرے سے فرخندہ بانو کی آواز آئی تو شرمین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ کر سینڈل پہننے لگی تھی کہ ان کی دوبارہ آواز آئی، ماہرہ تم جلدی سے کھانا گرم کر کے ہاشم کو دے آؤ۔ میں دے دیتی ہوں۔ بوکھلائی ہوئی شرمین ماہرہ کے اٹھنے سے پہلے کھڑی کمرے سے نکل گئی۔ آپی تم پر ہاشم بھائی کی خدمت کرنے کا بہت کچھ زیادہ سوار نہیں ہو گیا؟ شرمین کو نکلتے ہوئے ماہرہ کا جملہ سنائی دیا تو وہ مسکرا دی۔ ماما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شادی اور وہ بھی قاضی جیسے درندے سے، یہ تصور بھی میرے لیے ہولناک ہے۔ سمرین فخر نساء کی بات سن کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ قاضی کے ساتھ زندگی گزارنے کے تصور سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ سمرین اس میں تمہاری بھلائی ہے، بھری عدالت میں اس کیس کو بھگتنا آسان نہیں ہے۔ تم کیا سمجھ رہی ہو اس کو سزا دلوا دو گی تو تمہیں عزت مل جائے گی؟ جو لوگ تم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ بعد میں بھی تمہیں نشانہ بنائیں گے۔ ایسی باتیں لوگ سال ہر سال نہیں بھولتے۔ اس واقعے کے بعد تمہارے لیے رشتہ ملنا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ فخر النساء نے نرمی اور پیار بھرے لہجے میں کہا، تو نہ ملے رشتہ، میں تنہا زندگی کا سفر کاٹ لوں گی، مجھے نہیں کرنی شادی۔ اس نے غصے سے کہا تو فخر النساء نرمی سے سمجھانے لگی، قاضی کی خالہ جب آئیں تو مجھے اور تمہارے بابا کو شدید غصہ آیا تھا، مگر ان کے جانے کے بعد جب ہم نے ٹھنڈے دل سے غور کیا تو ہمیں ہماری مجبوری پر یہ رشتہ قبول کرنا پڑا۔ عرفان بھی سنتے ہی بھڑک اٹھا تھا، مگر تمہارے بابا کے سمجھانے پر وہ چپ ہو گیا۔ دیکھو عرفان ابھی تو جذبات کی زد میں آ کر منع کر رہا ہے، قاضی سے اس کی نفرت بجا ہے، مگر آنے والے دنوں میں یہی بھائی تمہیں بوجھ سمجھے گا۔ اس سارے معاملے میں قصور نادیہ کا ہے، اتنا بڑا الزام لگایا اس نے میرے بیٹے پر۔ سمرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ فخر النساء نے اسے سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی کسی سے بھی، اس نے روتے ہوئے کہا تو فخر النساء بولی، میں تو چاہتی ہوں نا تمہاری شادی ہو، مجھے اس رشتے کی اہمیت کا احساس ہے۔ قاضی اپنی حرکت پر نادم ہے، بہن کی بات پر اندھا اعتماد کر کے اس نے جو قدم اٹھایا اس کی بدولت آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ وہ کوئی بدنام لڑکا نہیں ہے، اسے قبول کر لو، میرے اور اپنے بابا کی خاطر تم انکار مت کرو، خوب سوچ کر تم 1-2 دن میں اس حوالے سے جواب دے دینا۔ فخر النساء نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے چلی گئی۔ سمرین ماما کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ قاضی کو شوہر کے روپ میں قبول کرنا اس کے لیے ناممکن تھا، مگر بابا اور ماما کی خاطر اس نے یہ کڑوا گھونٹ پینا منظور کر لیا۔ اگلے روز اس نے فخر النساء سے کہہ دیا کہ وہ ان لوگوں کی خاطر قاضی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب مجھے یہ امید ہو چلی ہے کہ ہمیں کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، اور سمرین سوچ رہی تھی کہ ماما میری شادی ہونے پر خوش ہو رہی ہیں یا مجھ سے چھٹکارا ملنے پر۔ 1 ہفتے بعد اس کا نکاح قاضی سے طے کر دیا گیا اور اس کے 3 دن بعد شادی۔ سمرین کے اندر سب احساس مر گئے تھے۔ اس کی گھر بسانے اور نئی زندگی شروع کرنے کی خواہش دم توڑ گئی تھی۔ سب خواب خاک ہو گئے تھے، بس ایک جینے کی رسم نبھانی تھی۔ نکاح کی تقریب گھر پر ہی رکھی گئی تھی، زیادہ مہمان بھی مدعو نہیں تھے، بس گھر کے لوگ ہی تھے۔ نکاح خواہ کے آتے ہی بھابھی نے اسے بیڈ پر لا بٹھایا۔ عرفان گواہان کے ساتھ اندر داخل ہوا اور چلتے ہوئے اس کے نزدیک آیا۔ وہ اس کی رضامندی پوچھ رہا تھا۔ آنسو بہاتی سمرین نے ہاں کی تو فخر النساء بیگم کے دل کو اطمینان ہوا۔ عرفان نے اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا اور پین ہاتھ میں دیا۔ سمرین نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ عرفان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔